میں سمیع صاحب یہاں پہنچنے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں ارشد کی ماں جی کے پاس پہلے ہو کے آؤں اور دیکھیں کہ اس ماں کا جذبہ کتنا بلند ہے. اور جب میں وہاں پہنچا تو رات کے اس پہر وہاں گھر پہ تانتا بندہ ہے لوگوں کا تعزیت کے لیے، اور وہ ماں جو آ رہا ہے وہ ماں اس کا پرسہ وصول کر رہی ہے. جو آتا ہے وہ ایسے ہاتھ تھامتی ہے اس کا اور اس سے ارشد کی باتیں شروع کر دیتی ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب ہم ایئرپورٹ پہنچیں گے اور یہ رات 2 بجنے کے قریب ہے، اور یقین کیجئے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اس میں سے مجھے کوئی ایک بھی ارشد کا خونی رشتہ دار نہیں ملا. یہ سب لوگ عام لوگ ہیں، یہ یہاں کے رہنے والے ہیں، پاکستانی ہیں، اسلام آباد پنڈی کے باسی ہیں. اور یہ صرف یہ جو سفاکیت کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے، یہ جو ہولناک اور اندھوناک قتل ہوا ہے، یہ مرڈر نہیں، یہ اسیسینیشن ہے. یہ صرف اس کی مذمت کے لیے، اور جو خوف کا سماع ہے یہ اس کے خلاف نکلے ہیں، جو جبر کا سماع ہے اس کے خلاف نکلے ہیں. کہ اگر آپ کسی ایک زبان کو گدی سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ کسی کی زبان بندی کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ باہر نکلے ہیں. یہ اس وقت یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی ایک چراغ سے چراغ بجھتا ہے، چراغ بجھا نہیں، چراغ سے چراغ روشن ہو رہا ہے. شاید کوئی سمجھتا ہو کہ ارشد کو خاموش کروانے سے سچائی کا یا حق کی بات کرنے کا چراغ بجھ گیا ہے. چراغ سے چراغ روشن ہو رہے ہیں. اور اس وقت یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا یہ داخلی راستہ ہے، یہیں سے لوگ جاتے ہیں، یہیں سے باہر آتے ہیں. درجنوں کی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہیں، موٹر بائکس ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، خواتین بہت بڑی تعداد میں. اور ارشد بھائی کی والدہ کے پاس جب میں بیٹھا کچھ دیر تو وہاں بہت ساری خواتین ایسی مجھے ملی کہ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا اس خاندان کے ساتھ، کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی ناتا نہیں تھا. شاید وہ زندگی میں پہلی بار اس گھر کی دہلیز کو پار کر کے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن وہ صرف رات کے اس پیر، رات یعنی نصف شب کے بعد، وہ صرف تعزیت کے لیے آئیں وہاں پہ، اور اس تکلیف کو، اس غم کو شیئر کرنے کے لیے آئیں. جو ان کے پڑوسی تھے وہ بار بار وہاں آ رہے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ جی بتائیں جنازے کا وقت کب ہوگا، تدفین کس وقت ہوگی، ہم آنا چاہتے ہیں. اور اس پوری گلی کے اندر گاڑیاں رستے میں، یعنی ہمیں جہاں لگتا تھا کہ یہ 20-25 گاڑیاں جا رہی ہیں تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ سب ارشد شریف کی میت کو وصول کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آج جس طرح پھر مریم نواز نے، آپ کو معلوم ہے مریم نواز نے ٹویٹ اپنی ڈیلیٹ کر دیا، لیکن ڈیلیٹ کرتے ہوئے بھی ان کو شرمندگی کا احساس نہیں ہوا کہ جو انہوں نے سفاکیت کا مظاہرہ کر، جو انہوں نے بے رحمی کا مظاہرہ کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد لیکن میں سلام کرتا ہوں کہ لوگوں نے اتنا پریشر ڈالا، سمیع صاحب، اتنا لوگوں نے دباؤ ڈالا اور اتنا شرمندہ کیا لوگوں نے، اور جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلے کہ اس خاتون کو مجبور ہونا پڑا. اور یہ خاتون اگر پاکستان کی وزیر اعظم بن جائے گی، آج ان کے اندر جو بغض ہے اس وقت، مانا کہ آپ کو شکایت ہوگی، صحافیوں سے شکایتیں ہوتی ہیں حکمرانوں کو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی میت کے اوپر رقص کرنا شروع کر دیں. اور ابھی تو اس کا خون بھی خشک نہیں ہوا اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ کو بہت بڑا دشمن مارا گیا ہے. دیکھیں دن اگر وہ نہیں رہے تو دن سمیع صاحب یہ بھی نہیں رہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور اس طرح کی باتیں کر کے تو یہ ہم کوئی اسپیکولیشن میں جانا ہی نہیں چاہتے کہ یہ کیسے ہوا، لیکن اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خب سے باطن ان کے کیا نظریات تھے، کیا ان کے جذبات تھے. بہرحال اب اس کی میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کو یہ حکومت کوئی